لا الہ الا اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ فلاح پا جائے گا۔ یعنی کتنا آسان تھا اس زمانے میں، اب تو بہت ساری چیزیں ہیں، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہے، ہمارے ہاں پھر علی ولی اللہ بھی ہے۔ اس زمانے میں فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان فلاح پا جاتا۔ ابھی نماز کا حکم بھی نہیں آیا، روزے کا حکم بھی نہیں آیا، عبادات بھی نہیں ہے، سردی میں گرمی میں آپ کو اٹھنا بھی نہیں پڑتا تھا، فقط یہ کلمہ لا الہ الا اللہ فلاح کا سبب تھا۔ تو یہاں یعنی جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ وہ جو تقاضا کرتا ہے عبادت کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی دعوت کو تقویت دے۔ رسالت مآب بھی جب کسی کو بلاتے تھے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے، لوگ آتے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ دین کو تقویت ہو۔ اب اللہ چاہتا ہے دین کو اس کی کیا ہے، یعنی جو اس کا حکم ہے، اس کی احکامات ہیں، وہ کیا ہے، لاگو ہو جائیں پوری کائنات پہ۔ اب لوگوں کے اختیار میں ہے، لوگوں کو اللہ نے کیا مختار پیدا کیا ہے، لوگوں کی مرضی ہے۔ وہ لوگ اگر بجا لائیں گے تو کیا ہے، شاکرین میں سے شمار ہوں گے، اگر بجا نہیں لائیں گے تو کیا ہے، ایسے لوگوں میں سے شمار ہوں گے جو کیا ہے، نہ شکرے ہیں، شکر نہ کرنے والے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی اس دعوت پہ لبیک کہتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی اس دعوت کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا یہ جملہ بڑا عمیق جملہ ہے، تقاضا عبادت کرے۔ کیوں تقاضا عبادت کرے؟ تو اپنی دعوت کو تقویت دے، ان کی اللہ تعالیٰ کی دعوت جو اسلام کی طرف دی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس نے اطاعت پر ثواب اور معصیت پر عذاب رکھا۔ اطاعت کرنے پر کیا ثواب رکھا ہے، معصیت پر کیا ہے، عذاب رکھا ہے۔ اطاعت اگر کریں گے اللہ کی دعوت کی، آئیں گے نماز کی طرف، روزے کی طرف، حج کی طرف، احکام دین کی طرف، انبیاء علیہ السلام کے پیغام کو سنیں گے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے پیغام کو سنیں گے، اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کیا رکھا ہے، ثواب رکھا ہے۔ اور اس کی معصیت پر کیا ہے، اپنی معصیت پر کیا ہے، عذاب رکھا ہے۔ اگر کیا ہے معصیت کریں گے، گناہ کریں گے، نماز نہیں پڑھیں گے جان بوجھ کے، اب کیا ہے زکوٰۃ نہیں دیں گے، خمس نہیں دیتے، زکوٰۃ، اسی طرح کیا ہے دین کے باقی احکام ہے، رمضان آ رہا ہے، کھلے عام روزہ آپ کھاتے ہیں۔ یہاں بھی میں نے دیکھا ہے، یعنی ایک دینی ادارے میں مدرسہ میں ایک صاحب تھے، یہاں وہ کھڑے ہو کے بحر پانی پی رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کی باتیں جو ہیں بڑی تعجب آور ہیں۔ وہ آئے تھے ادھر کچھ کام سیکھنے، تو ان کو یہ بھی شعور نہیں ہے۔ اسی لیے میں آپ جتنے لوگ ہیں بار بار آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے، خمس کی طرف متوجہ کرنے کا، باقی چیزوں کے۔ آپ ایک دینی ادارے میں رہتے ہیں، یاد رکھیں یاد رکھیں یاد رکھیں، اگر آپ لوگ خمس نہیں دیں گے، واجبات کے پابند نہیں ہوں گے، شرعی طور پہ آپ گو ملازم ہیں یہاں۔ یہ پیسہ کسی عالم دین کا ذاتی نہیں ہے، نہ کسی کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، نہ وہ اپنی کارخانے سے پیسہ دے رہا ہے۔ یہ پیسہ مال امام ہے، یہ وہ پیسہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا مال ہے، اور کیا ہے، پیغمبر اسلام کی اولاد اور رسالت مآب کا مال ہے۔ تو آپ کو گرفت ہوگی، یہ تنخواہ آپ کے وبال جان بن جائے گی، یا آپ پکڑے جائیں گے، اس تنخواہ پہ پکڑے جائیں گے۔ یاد رکھیں کتنے لوگ ہیں چلے گئے، یہاں ملازم تھے، مہدی شاہ صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ چلے گئے، نہیں رہے۔ اس سے پہلے کتنے ملازمین آئے، سب چلے گئے، فوت ہو گئے۔ آغا شاہ صاحب ایک اچھا انسان تھا، وہ کیا ہے، ایک لمحے میں دنیا سے چلا گیا۔ ہم بھی چلے جائیں گے دنیا سے، یہ مال پیسے ساری چیزیں ادھر رہ جانی ہیں۔ ایک تو آپ کے اندر سچائی ہونی چاہیے تاکہ آپ اللہ کی معصیت نہ کریں۔ معصیت فقط یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ من ذالک آپ کیا ہے گناہ کبیرہ کریں تو اسے معصیت میں شمار ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ انسان جب چھوٹا گناہ کرتا ہے اس سے بڑھتے 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 پھر کیا ہے ایک بڑے گناہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو کرتا ہے۔ جب وہ کرتا ہے پھر واپس نہیں پلٹ سکتا، اس کے راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر بند گلی میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اسی لیے جناب سیدہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں کیوں رکھی ہیں، اس نے اپنی اطاعت پر ثواب اور معصیت پر عذاب رکھا ہے تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور ہوں اور جنت کی طرف کھنچے آئیں، جنت کی طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں، اس کے غضب سے دور رہیں۔ اللہ کا غضب یاد رکھیں
یہاں ایک عالم دین کا غضب اور اللہ کے غضب میں فرق ہے، ایک نبی کا غضب اور اللہ کے غضب میں فرق ہے، ایک معصوم کا غضب اور اللہ کے غضب میں فرق ہے۔ اگر اللہ کے غضب کے آپ نرغے میں آ گئے، ہم نرغے میں آ گئے تو کون بچائے گا؟ کس نے بچانا ہے؟ کسی نے نہیں بچانا۔ رسالت مآب جیسی شخصیت بھی آپ لوگوں کی سفارش نہیں کرے گی۔ اللہ جب کسی پہ عذاب کرنے پہ آ جائے، بڑی بڑی قومیں آپ نے دیکھی، ابھی آپ نے دیکھے اسی حال میں ترکی میں زلزلہ آیا، شام میں زلزلہ آیا، لبنان میں زلزلہ آیا، چھوٹے چھوٹے بچے زد میں آ گئے۔ بڑے لوگوں کے جرم کی وجہ سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پورے ان لوگوں پہ عذاب کر دیا۔ اسی طرح یعنی ایک شہر پہ جب عذاب آیا تو کہا گیا کہ اس شہر میں تو فلاں بندہ بھی رہتا تھا، نیک آدمی۔ کہا گیا اس لیے آیا ہے کہ وہ نیک تھا لیکن لوگوں کو معصیت سے روکتا نہیں تھا۔ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ احکام دین، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں خدا نخواستہ آپ کی اہانت کرتا ہوں، توہین کرتا ہوں۔ میرا ایک فریضہ ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ اتنے لوگ صبح بیٹھتے تھے، آپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا؟ ان کو خمس کی طرف متوجہ نہیں کیا، ان کو زکوٰۃ کی طرف متوجہ نہیں کیا، ان کو نماز کی طرف متوجہ نہیں کیا، ان کو حج کے احکام کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ یعنی حج ایک ایسا فریضہ ہے زندگی میں اللہ نے ایک دفعہ رکھا ہے واجب، اگر آپ انجام نہیں دیں گے تو چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، یعنی اس کی موت یا یہودیت کی موت ہوگی یا نصرانیت کی موت ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، کہتے ہیں جی ہمارے پر حج واجب نہیں ہے۔ حج ہر اس بندے پہ واجب ہو جاتا ہے، اتنا اس کے پاس پیسہ ہو، جائیداد ہو کہ اس کے جب وہ حج پہ جائے اس کے اخراجات پیچھے سے موجود ہوں، بعد میں بھی آ کے کسی پرابلم میں نہ پھنس جائے تو وہ چلا جائے حج پہ۔ حتیٰ کہ یہاں تک موجود ہے کہ کوئی بندہ قرض دے یاسین صاحب کو، کہے کہ یاسین میں تمہیں قرض دیتا ہوں، تم حج پہ چلے جاؤ، تو اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، یہ جائے۔